بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے ایک آپ بیتی لکھی ہے، 100 شہیدوں کا ثواب۔ صاف ستھرا میدان، کچھ دور میرے خوبصورت رشتہ دار قطاروں میں کھڑے، کھیلتے ہوئے تقریباً ہر عمر کے بچے، سامنے سڑک پر گزرتی گاڑیاں، روڈ کے اس پار سر اٹھائے کھڑی عمارتیں۔ روز یہی منظر میں دیکھتی رہتی ہوں۔ اس دادا درخت پر آئے مجھے زیادہ وقت نہیں ہوا، مگر یہاں لٹکے رہنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ کچھ ننھی پتیاں میرے وجود سے پھوٹ نکلی ہیں، اور ان کے آنے سے مجھے اپنا آپ بہت معتبر لگنے لگا ہے کہ میں بھی اس دنیا کے حسن میں کسی اضافے کا سبب بنی ہوں۔ کل پتہ ہے کیا ہوا؟ تو شرارتی لڑکے آئے، ان کے سر پر تھوڑے بال تھے اور ان کے کپڑے بھی صاف نہیں تھے۔ انہوں نے اچک کر میری 2 بڑی بہنوں کو بے دردی سے کھینچ لیا۔ ان کی چیخیں میرے کانوں میں گونج کر رہ گئیں۔ ان 2 موٹی شاخوں سے وہ لڑکے ایک دوسرے کو مارنے لگے، ایک دوسرے سے پٹتے تھے اور چوٹ لگنے پر بجائے رونے کے ہنستے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے یہی شیطانی کھیل کھیل رہے تھے۔ پھر ایک لڑکے نے پتہ ہے کیا کیا؟ اس نے میری بہن کو مزید توڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس بار وہ نہیں چیخی، میں سمجھ گئی وہ مر چکی تھی۔ میرے آنسو شدت غم سے بہنے لگے۔ پھر اس نے شاخ کے ایک حصے کو ہوا میں اچھالا اور دوسرا حصہ اس پر دے مارا۔ پہلا حصہ ہوا میں اوپر چلا گیا، میرا تو دم ہی حلق میں آ گیا۔ گلی گلی، پہلا لڑکا چیخا۔ وہ لڑکے پھر میری طرف آ گئے۔ میری تو وہ حالت کہ کاٹو تو لہو نہیں، مگر پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ لڑکے دوڑتے ہوئے واپس سڑک کی طرف چلے گئے۔ میری جان میں جان آئی۔ بعد میں دادا نے مجھے بتایا کہ مغرب ہونے والی تھی، اس لیے بچوں کے کھیل کا وقت ختم ہو گیا اور یہ انڈیا کا قومی کھیل گلی ڈنڈا کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس بات پر میں آہ بھر کر رہ گئی۔ ہماری اتنی قیمتی زندگی اتنے فضول مقصد میں ضائع ہو جاتی ہے۔ میرے رب نے کیا مجھے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو ایک دوسرے کے مارنے کے کام آؤں یا کھیل کا سامان بن جاؤں؟ کیا ہوا ننھی، کیوں افسردہ ہو؟ میری آہ شاید دادا نے سن لی تھی۔ وہ مجھ سے مخاطب تھے۔ کچھ نہیں دادا، نہ میری بیٹی، رب سے شکوہ نہیں کرتے۔ دادا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ سارے درخت پر سب سے چھوٹی پوتی میں ہی تو ہوں۔ اللہ نے ساری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے اور ہمیں بلکہ ہر شے کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے کہ وہ ہم سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کی عبادت کا مقصد بھی پورا کرے۔ مگر دادا، میں دادا کی بات کاٹتے ہوئے بے چینی سے بولی، دادا کیا میں اتنی فالتو ہوں کہ انسان مجھے بے رحمی سے توڑ کر لے جائے اور تھوڑا سا کھیل کر مردہ پھینک دے؟ بیٹی، یہ سب تو نصیب کی بات ہے کہ اللہ کی مرضی سے انسان ہمیں کس کام میں استعمال کرتا ہے، مگر کھیل میں استعمال ہونا بھی فضول نہیں ہے۔ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اس کے بچے کھیل کھیل میں بھی بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ دادا، مگر میں اللہ سے دعا کروں گی کہ انسان مجھے کھیل میں استعمال نہ کرے۔ اگر مرنا ہی میرا مقدر ہے تو کم از کم میری زندگی کسی اعلیٰ مقصد کے لیے تو کام آئے۔ ضرور بیٹی، ضرور دعا کرو، دعا کرنا تمہارا حق ہے۔ رب کائنات اپنے مخلوق کی دعا ضرور سنتا ہے۔ میں اسی وقت مطمئن ہو کر اپنے رب سے راز و نیاز میں مصروف ہو گئی۔ اگلے دن وہ لڑکے پھر آئے۔ میں نے آنکھیں میچ لیں اور تسبیح پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو وہ ذرا پرے میرے دادا کے چچیرے بھائی پر چڑھے بار بار چھلانگیں لگا رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سکون کی سانس لی اور سو گئی۔ اگلے دن مجھے دور سے 2 لڑکے نظر آئے، مگر جب وہ تھوڑا قریب آئے تو مجھے پتہ چلا کہ یہ وہ لڑکے نہ تھے۔ ان کے چہرے ایسے پیارے تھے جیسے کھلے ہوئے پھول، سفید کرتا شلوار، سر پر جمی ہوئی چمکیلی ٹوپیاں۔ وہ آہستہ آہستہ باتیں کرتے دادا کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔ مجھے وہ اتنا بھا رہے تھے کہ میں تھوڑا سا جھک کر ان کی باتیں سننے لگی۔ طارق، تمہیں پتہ ہے مولوی صاحب نے بتایا ہے مسواک کے 80 فائدے ہیں۔ اچھا، واقعی؟ کیا کیا فائدے ہیں؟ دوسرا لڑکا جو تھوڑا چھوٹا تھا پوچھنے لگا۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ ابو بکر بھائی، تو کیا ہم مسواک لینے آئے ہیں؟ ہاں طارق، ہم اس درخت سے توڑیں گے اور استعمال کریں گے۔ تمہیں پتہ ہے مسواک کرنا سنت بھی ہے، اور اگر کوئی کسی ایک سنت کو فتنے کے دور میں زندہ کرے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ ابو بکر بھائی، فتنے کا دور کیا ہوتا ہے؟ ایسا وقت جب اسلام پر عمل کرنے والے عجیب لگیں۔ ابو بکر کی بات سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے شاخ ڈھونڈنے کے لیے اوپر کی طرف نگاہ اٹھائی
تو میں نے اپنے سر کو عاجزی سے اس کی طرف جھکا دیا۔ ابو بکر نے مضبوطی سے مجھے پکڑ کر ایک زور کا جھٹکا دیا۔ میری رگوں پے میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ میرے جسم کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے آنسو کا ایک قطرہ شدید تکلیف سے ٹپک پڑا، مگر میں نے اپنے حلق سے نکلنے والی سسکی کو ہونٹوں میں دبا لیا اور یہ سوچ کر مسکرا دی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعلیٰ مقصد کو انجام دلوانے کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ ایک جان کیا، ایسی 1000 جانیں بھی ہوں تو وہ سب بھی میں خوشی سے وار دوں۔ تو ساتھیوں، اب تو آپ مجھے پہچان ہی گئے ہوں گے، میں مسواک یعنی درخت کی ایک شاخ ہوں۔ اور کیا آپ بھی ایسے اعلیٰ و عرفہ مقصد کے لیے کوئی خدمت انجام دینا چاہیں گے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔